ٹھیک ہے جی، ابھی ہم اپنی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہم نے جو ورڈ پریس کا ڈیش بورڈ ہے اس کو کمپلیٹ طرح سے وزٹ کرنا ہے کہ اس کے ڈیش بورڈ کے اندر کیا ہے. تو کل ہم نے ایک اکاؤنٹ بنایا تھا 360 solutions .pk/علی رضا، اور ہم کیا کرتے ہیں سیدھا اس کے ایڈمن پینل کے اندر چلے جاتے ہیں. تو wp-admin آپ نے کرنا ہے. یہ ڈیفالٹ ایڈریس ہوتا ہے ایڈمن پینل کے اندر جانے کے لیے. سیکیورٹی ریزن کو دیکھتے ہوئے اگر آپ فرض کریں، کیونکہ جتنے اٹیکرز ہوتے ہیں یا جتنے بھی قسم کی ملیشیس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر ویب سائٹ کا جو ہے وہ ایڈمن پینل جو ہے وہ تقریباً اسی ایڈریس سے ہوگا. تو ہم کیا کرتے ہیں، بعض دفعہ جب ہم سیکیورٹی ایک ویب سائٹ کی ٹائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ والی نا آگے سے جو یو آر ایل بنتا ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی کا کوئی اور یو آر ایل بنا دیتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے، تو لیکن ٹھیک ہے. یہ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے اور 90% ویب سائٹ اسی کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں. صرف آگے کیا ہوتا ہے کہ آپ جا کے جو ہے جو یہاں پہ جو لاگ ان آئے گا اس کے اٹیمپٹس کم کر دیتے ہیں، یہاں پہ جا کے آپ چیزوں کو تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ابھی فرض کریں یہ ہے. اچھا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ والا ایڈریس نہیں ہے، ہم نے ایک @ بڑا علی رضا 789 تھا جی 789. جی ٹھیک ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو نا مطلب اپنے پاس ایک سیکیورٹی کے کچھ پلگنز ملتے ہیں، ہم وہ انسٹال کر کے اور کچھ فائلیں ہوتی ہیں ان کو ہڈن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ میں آگے نیکسٹ میں جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ سیکیورٹی کے حساب سے آپ نے کیا کام کرنا ہے. تو یہ ہے ہمارا ڈیش بورڈ. کل ہم نے اس ڈیش بورڈ کو یہاں سے جو ہے وہ منیمائز چیزیں کر دی تھیں. اب ہم آتے ہیں یہاں پہ، یہ اپڈیٹس ہیں. اپڈیٹ سے مراد کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی اپڈیٹ آئے گی پلگ ان کی یا تھیم کی، یہ چیزیں ڈے بائی ڈے اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں. تو آپ نے یہاں سے جا کے اس کو اپڈیٹ کر لینا. اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ ساتھ آ جائے گا کہ جی اپڈیٹ کر لیں اس کو. آگے ہے یہاں پہ پوسٹ اور پھر ہے پیج. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آپس میں مکس اپ ہو جاتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے یہ دونوں ایک جیسی ہیں. جیسے آپ فرض کریں ایڈ نیو پہ جاتے ہیں اور کلک کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ایک نئی پوسٹ اس طرح سے کریٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک نئی پوسٹ بنانے کا طریقہ کار ہے. اب یہ جو پلگ ان انسٹال ہے ایڈیٹر کا، یہ مجھے بہت ٹف لگتا ہے. حالانکہ نیا ہے، نئے ورڈ پریس کے ساتھ آ رہا ہے، مجھے بڑا ٹف لگتا ہے یہ والا. میں اس کی جگہ پہ کون سا پلگ ان استعمال کرتا ہوں؟ میں کرتا ہوں جی، فرض کریں میرے پاس ایک میری ویب سائٹ ہے جس کو مجھے ڈیلی اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. میں ساتھ ہی نا آپ کو یہ چیزیں بتاتا جاؤں تاکہ آگے نہ کنفیوژن نہ ہو. یہ ایک نئی پیج اور نئی پوسٹ بنانے کے لیے میرے پاس جو ہے نا اس طرح سے میرا ایڈیٹر اوپن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو نیا ورڈ پریس کا تھیم آیا یا نئی ورڈ پریس کی جو یہ 5.3 ورژن آیا ہے اور اس سے پہلے بھی کچھ ورژن آئے ہیں، ان کے اندر جو ڈیفالٹ پلگ ان آیا ہے، ایڈیٹر آیا ہے، وہ اس طرح کا آیا ہے. تو یہاں پہ آپ کو ساری چیزیں دی جاتی ہیں. آپ نے امیج لگانا ہے، آپ نے پیراگراف ٹائپ کرنا ہے، گیلری لگانی ہے، لسٹ بنانی ہے، یہ سارے یہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ کافی کمپلیکیٹڈ لگتا ہے تو میں اس کو کیا کر دیتا ہوں، اس پلگ ان کو جو ہے نا مطلب ان ایکٹیو کر دیتا ہوں کہ یہ ایکٹیو نہ ہو، میرا وہ والا پلگ ان ایکٹیو ہو جائے. تو آگے چل کے ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ کیوٹنبرگ پلگ ان ہے. ٹھیک ہے، اس کو بائی ڈیفالٹ بند کیسے کیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ کلاسک ایڈیٹر کس طرح سے ایڈ کیا جاتا ہے. تو یہ میری جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر میں نے کلاسک ایڈیٹر کیا ہوا ہے. یہ کلاسک ایڈیٹر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نئی پوسٹ بنانے کا طریقہ کار ہے جی. یہاں پہ آپ آتے ہیں، نیو پوسٹ کرتے ہیں. نیو پوسٹ بیسیکلی بلاگ کی ہوتی ہے. بلاگ کے اندر نئی چیز جب روزانہ اپڈیٹ ہوگی تو وہ پوسٹ بنے گی. اور جو پیج ہوتا ہے اس کو آپ سٹیٹک ایک دفعہ کریٹ کرتے ہیں اور پھر کبھی کبھار کوئی چینجنگ کرنی ہو تو آپ اس کے اندر کر لیتے ہیں. پیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پوسٹ اور پیج میں یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے. جیسے آپ دیکھ لیں جی، کوئی ویب سائٹ دیکھ لیتے ہیں. اس ویب سائٹ کو بند کر کے اس کے ڈیش بورڈ پہ جاتے ہیں.
اچھا آپ اپنا مائک نہ آف کر لیں, آپ کے پیچھے کھڑ کھڑ کی آواز زیادہ آتی ہے مجھے. ٹھیک ہے ٹھیک. اگر آپ نے بولنا ہو تو پھر اس کے بعد آپ بے شک مائک آن کر لیں. اچھا جیسے فرض کریں یہ میرا پیج ہے, یہ ایک اسٹیٹک پیج ہے, ٹھیک ہے. اسٹیٹک سے مراد یہ ہے کہ ڈائنامک ہے, میں کبھی بھی اس کو چینج کر سکتا ہوں, کسٹمر خود بھی چینج کر سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ کبھی کبھار چینج ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن اگر فرض کریں جو پوسٹ ہوگی وہ روزانہ ڈیلی کی بیس پہ اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے, تو ایک نئی پوسٹ بنا کے آپ لگائیں گے. جیسے آپ فیس بک کے اوپر اپنا اسٹیٹس جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں, ڈیلی اپ ڈیٹ کرتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں جی میں نے پوسٹ لگا دی ہے فیس بک کے اوپر, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کبھی بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں, نئی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں, اس طرح سے آپ لگا سکتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں, پوسٹ اور پیج. اچھا اس کے بعد ہے کیٹیگریز. کیٹیگریز کیا ہوتی ہیں؟ کیٹیگریز ہوتی ہیں فرض کریں پیج کے اندر یا فرض کریں پوری ویب سائٹ کے اندر آپ کے پاس مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس ہیں, ان ڈپارٹمنٹس کی آپ کیٹیگری بنا دیتے ہیں, تو آپ کے پاس وہ شو ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دوں یہ والی ویب سائٹ کی, تو اس ویب سائٹ کے اندر مختلف سیکشنز ہیں, ان سیکشن کو میں نے کیٹیگری وائز جو ہے نا وہ کیا کر دیا ہے, سیگریگیٹ کر دیا ہے. جیسے فرض کریں یہ اہم خبریں کی ایک کیٹیگری ہے, اس کے بعد جی یہ ایک کیٹیگری ہے, یہ ایک کیٹیگری ہے, یہ دوسری کیٹیگری. تو یہ ساری کیٹیگریز جو ہے نا میں نے کیا کر دی ہیں, علیحدہ علیحدہ کر دی ہیں. اب جب بھی میں پوسٹ اپ ڈیٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ میں کسی کیٹیگری کے اندر جب اپ ڈیٹ کروں گا تو وہ اگر فرض کریں اہم خبریں میں نے سلیکٹ کیا تو وہ جا کے شو ہوگی کس کے اندر, اہم خبریں کے اندر, نہ کہ یہاں کہیں شو ہوگی. ان کا کالم میں جب اپ ڈیٹ کروں گا تو میں ان کی کیٹیگری سلیکٹ کروں گا تو وہ یہاں پہ آ کے جو ہے نا کیا ہو جائے گی, اپ ڈیٹ ہو جائے گی. ادھر میں کروں گا تو وہ کیٹیگری کیا ہو جائے گی, یہاں پہ آ کے اپ ڈیٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کیٹیگریز کے اندر کرتے ہیں. کیٹیگریز صرف پوسٹ کے اندر نہیں ہوتی, کیٹیگری جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, پروڈکٹس کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. یعنی آپ اگر فرض کریں ایک وو کامرس کی ویب سائٹ بنا رہے ہیں جس پہ چیزیں آپ سیل کرتے ہیں, تو اس میں بھی آپ کیا کرتے ہیں, کیٹیگری بناتے ہیں. جیسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, میری ایک ویب سائٹ ہے, یہ ایک ویب سائٹ ہے p4pizza.com. تو اس کے اندر مختلف کیٹیگریز ہیں. جیسے فرض کریں پیزا کی ایک کیٹیگری ہے, برگر کی ایک کیٹیگری ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جی یہ فرائز, ڈرنکس, یہ مختلف کیٹیگریز ہیں, ٹھیک ہے. جیسے یہ دیکھیں یہ برگر کی, یہ پیزا کی کیٹیگریز ہیں. اگر برگر کی لگانی ہے تو یہاں پہ برگر آ جائیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ مختلف میں نے کیٹیگری, ریسنٹ آئٹمز, زیادہ سیل ہونے والے آئٹمز, یہ مختلف کیٹیگریز آپ بنا کے نا تو آپ کیا کر سکتے ہیں, اس کو جسٹ کلک کرتے جائیں تو وہ اپ ڈیٹ ہوتا جائے گا وہاں پہ, ٹھیک ہے. یہ کیٹیگریز آپ کی یہاں پہ آئیں گی. جیسے یہ دیکھیں اگر یہ میں پوسٹ نہیں بنا رہا ہوں تو یہاں پہ میں کیا کروں گا, یہ میں نے سلیکٹ کیا تو یہ اسی کیٹیگری کے اندر جائے گا اور باقی کسی کیٹیگری کے اندر نہیں جائے گا. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا نیکسٹ میں ہے ہمارے پاس جی, ہم دیکھتے ہیں ان کو ہم کلوز کر دیتے ہیں. آپ کی اپنی جو ہے وہ ویب سائٹ, اس پہ جاتے ہیں. اس ویب سائٹ پہ ساری اسی طرح کیٹیگری ایڈ کریں, یہ جو اپنی ویب سائٹ ہے یہ نا, جب آپ اپنی ویب سائٹ بنائیں گے نا تو اس کے اندر بھی تو آپ کیٹیگریز کر سکتے ہیں. یہاں پہ بھی نا میں آپ کو کیونکہ ہم نے اس کورس کے اندر مختلف تھیم انسٹال کر کے آپ کو بتانے ہیں, تو میں کسی دن بلاگ کا کوئی تھیم انسٹال کروں گا نا آپ کے پاس, تو میں اس بلاگ کی مختلف کیٹیگریز آپ کو بنا کے دکھا دوں گا, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے جی یہاں پہ میڈیا ہے. میڈیا کے اندر کیا ہوتا ہے, آپ کی جیسے آپ فیس بک کے اوپر پوسٹیں لگاتے ہیں تو آپ کی امیجز کی علیحدہ ایک کیٹیگری بن جاتی ہے. یعنی آپ اپنے فوٹوز کے اوپر کلک کرتے ہیں تو صرف فوٹو آپ کو نظر آتے ہیں جتنے فوٹو آپ نے اپلوڈ کیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی آپ کا میڈیا ہوتا ہے, وہاں پہ پڑا ہوتا ہے. یہاں پہ کیا ہوگا, یہ آپ کی لائبریری ہے, میڈیا کی لائبریری. یہاں پہ آپ کیا کریں, اپلوڈ کریں اپنی امیجز, اپنی پی ڈی ایف کی فائل, ورڈ کی فائل, جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ یہاں پہ آپ اپلوڈ کریں گے. یہاں پہ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کسی پوسٹ پہ جا کے لگائیں گے, جدھر بھی آپ نے لگانی ہے یہاں سے سلیکٹ کروا لیں گے. یعنی یہ آپ کو ایک باقاعدہ پاتھ دے دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ سٹور کر لو اور یہاں سے آگے یوٹیلائز کر لو جس جگہ لگانی ہے. کمنٹس ہیں یہاں پہ, یہ کمنٹس کیا ہوتے ہیں جی, کمنٹس جو ویب سائٹ کے اوپر آپ بلاگ لگاتے ہیں, بلاگ کے نیچے کمنٹس آتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس جیسے فرض کریں یہ ہے, یہ کسی نے دیا ہوا ہے, یہ کمنٹ کیا ہوا, اگر میں اس کو اپروو کرتا ہوں تو یہ جو ہے نا کیا ہو جائے گا, شو ہو جائے گا مجھے میری ویب سائٹ کے اوپر. میں اگر اس کو سپیم کے اندر ڈال دوں گا تو یہ دوبارہ یہ بندہ نہیں کر سکے گا, ٹھیک ہے. اس کا
जो कमेंट है वो हमेशा स्पैम के अंदर चला जाया करेगा। तो ब्लॉग जितने भी लोग बनाते हैं, लोग बैक लिंकिंग के लिए हमेशा ब्लॉग के ऊपर जाके कमेंट कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा पुरानी वेबसाइटें बनी होती थी, उनके ऊपर ना आप कोई भी पोस्ट पढ़ रहे होते थे तो नीचे लोगों ने अपने लिंक लगाए होते थे, ठीक है, कि ये मेरी वेबसाइट है। अभी भी आप यूट्यूब की वीडियो देखें तो लोगों ने अपने लिंक लगाए होते हैं, ये मेरा चैनल है, इसको विजिट कर लें। इस तरह के ना मुख्तलिफ होते हैं। तो लोग अपना बैक लिंक लेने के लिए लिंक वहां पे पेस्ट कर देते हैं, अपने बारे में डिटेल दे देते हैं। तो अब जो कमेंट का जो सिस्टम आ गया है वो इस तरह से कि मैं कमेंट किस तरह से लगाता हूँ वेबसाइटों के अंदर, कि मैं आपकी जो फेसबुक के कमेंट्स होते हैं पोस्टों के ऊपर, ठीक है, वो मैं वेबसाइट के अंदर ले आता हूँ कि आपकी पोस्ट के ऊपर भी कोई कमेंट करे तो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर वो शो हो। तो हमने एक प्लगइन मिलता है फेसबुक कमेंट्स वाला, हम वो इनेबल करते हैं। तो क्या हो जाता है, आपके फेसबुक के जितने कमेंट्स होते हैं वो आपकी वेबसाइट पे शो हो रहे होते हैं। तो मैं इस वेबसाइट के डिफॉल्ट कमेंट बंद कर देता हूँ, ठीक है। या फर्ज करें ट्विटर के ऊपर आपके जो ट्वीट्स आ रहे हैं वो इधर आ जाया करें, ठीक है, या लिंक्डइन के जो आपके आ रहे होते हैं वो इधर आ जाया करें। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसको करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है अपीयरेंसेस में, ये मेन कोर चीज है आपकी आपकी वेबसाइट की। ये ऊपर जो चीजें हैं ये आपको वक्त के साथ साथ समझ आ जाएंगी। ये है आपके पास थीम्स, उसके बाद ये थीम को कस्टमाइज करना, ये विजेस, मेन्यूज, बैकग्राउंड, थीम एडिटर, ये मेन आपकी वेबसाइट का जो एक थीम होता है उससे रिलेटेड चीजें हैं। अब देखते हैं कि थीम क्या होता है। थीम होता है, आप यूं समझें कि डिजाइन, पूरा बना बनाया एक डिजाइन, ठीक है। यहाँ पे वर्डप्रेस आपको सहूलत ये देता है कि जी आप क्या करें, बना बनाया कोई वर्डप्रेस का थीम अपलोड करें तो आपकी वेबसाइट विद इन 1 क्लिक इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। सारी की सारी वेबसाइट बन के सामने आ जाएगी, आपको अलग से पेजेस नहीं बनाने पड़ेंगे। हाँ, कहीं कुछ कस्टम करना है तो आप वो कर लें बेशक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी आपके पास कस्टमाइज। कस्टमाइज में क्या होता है कि आप वेबसाइट जो बनाया थीम आपने अपलोड किया है, अब उसमें लोगो चेंज करना है, मेन्यूज के ऊपर टाइटल चेंज करने हैं, अपने हिसाब से रखने हैं, फुटर चेंज करना है, यानी अपना नंबर और एड्रेस ये वो चीजें देनी है तो आप यहाँ कस्टमाइज से कर लेंगे। विजेस हैं, विजेस होते हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें वेबसाइट के अंदर इनेबल करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपको बने बनाए मिल जाते हैं, वो आप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा उलझने की बजाय हम दो चीजों को ज्यादा मेन फोकस पे रखते हैं। ये तो हो गया ना, आपको इंट्रोडक्शन हो गया इसका डैशबोर्ड का, ठीक है। नेक्स्ट में है आगे आपके पास प्लगइन। प्लगइन बेसिकली होता क्या है, जैसे आप देखते हैं कि आपके यहाँ घर में बिजली लगी है यानी बोर्ड है, आपने पंखा लगाना है तो आप क्या करते हैं, जो उसका प्लग है या जो शू है वो आप सॉकेट के अंदर लगाते हैं तो आपका काम हो जाता है। ऐसे ही है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लग इन, ठीक है। क्या आपको कोई भी एक्स्ट्रा काम करना है तो आप क्या करेंगे, उसका उसका प्लग लेंगे और इन कर देंगे। यानी आपको कोई काम जो कि आपसे मैन्युअली नहीं हो रहा, उसका किसी ने कोई ना कोई टूल बना के रख दिया होगा, वो टूल आप इस्तेमाल कर लें। तो उस टूल को वर्डप्रेस की लैंग्वेज में कहते हैं प्लगइन, ठीक है। वो आप इंस्टॉल कर लें तो आपका वो काम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इजी पैसा का या फर्ज करें जायज कैश की पेमेंट वसूल करनी है, ठीक है। अब आपके पास कोड भी कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप क्या करेंगे, जायज वालों को जाके वहां पे आप जायज की वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाएंगे, वो आपको एक प्लगइन देंगे, वो आप अपनी वेबसाइट के अंदर लगाएं तो अब आप जायज कैश की पेमेंट जो है वो वसूल कर सकते हैं, इजी पैसा की पेमेंट वसूल कर सकते हैं, स्ट्राइप की पेमेंट वसूल कर सकते हैं, पेपाल की पेमेंट वसूल कर सकते हैं अपने पास। तो ये छोटे छोटे प्लगइन होते हैं, ठीक है। आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर स्टोर बनाना है तो स्टोर बनाने के लिए जो प्लगइन है वो है वूकॉमर्स का, आप वो लगा लें, ठीक है। और बहुत ज्यादा आपने सिक्योरिटी अपनी वेबसाइट की टाइट करनी है तो सिक्योरिटी का प्लगइन है जी, उन्होंने बना के दे दिया आपको जी, ये सिक्योरिटी का प्लगइन है, ये आप इस्तेमाल कर लें। तो हम क्या करते हैं, जरा देखते हैं कुछ प्लगइन्स को। सिंपल हम ऐड न्यू पे जाते हैं तो आप देखें आपके पास हजारों प्लगइन यहाँ पे आ जाएंगे। ये आप सर्च करें जस्ट, ठीक है, ये तो है ना, ये पॉपुलर आ जाएंगे जी, पॉपुलर प्लगइन कौन से हैं, ये देखें, योस्ट एसईओ का प्लगइन, एलिमेंटर का प्लगइन, वूकॉमर्स का प्लगइन, ये हर काम के लिए प्लगइन है वर्डप्रेस के अंदर।
ٹھیک ہے. اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں جی کہ کوڈنگ نہیں کرنی پڑتی ورڈپریس کے اندر. اسی وجہ سے نہیں کرنی پڑتی کہ ہر کام کے لیے تو ایک پلگن بنا ہوا پڑا ہے. ٹھیک ہے, یہ ریکمینڈیڈ, یہ تو یہ آپ کیا کر دیتے ہیں, پلگ ان انسٹال کرتے ہیں تو آپ کا کام ہو جاتا ہے ویب سائٹ کے اندر آپ کو. نیکسٹ ہے جی آپ کے پاس یہ پلگ ان کے اندر آپ جائیں تو آپ پلگ ان کے اندر آپ نے کچھ ایڈٹ کرنا ہو, یعنی فرض کریں آپ ایک ڈیولپر ہیں, پی ایچ پی آپ کو آتی ہے صحیح طرح سے, تو آپ کو پلگ ان کے اندر کوئی چیز اپڈیٹ کرنی ہے تو وہ خود بھی آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ورڈ پریس پورا اوپن سورس ہے. آپ نے کہیں بھی کچھ چینج کرنا ہے اپنے تھیم کے اندر تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوڈنگ آتی ہے تو. نیکسٹ ہے آپ کے پاس یوزر. اگر آپ کو اپنی ویب سائٹ کے اندر یوزر زیادہ بڑھانے ہوں, یعنی فرض کریں ایک ایڈمن آپ ہیں, ایک ایڈمن میں بن جاتا ہوں, تو آپ یہاں سے ایڈ نیو کر دیں. ٹھیک ہے, یہ فیلڈ فل کریں گے, آپ اس ایڈمن کو کوئی رول دے دیں, کنٹریبیوٹر ہے, ایڈمنسٹریٹر ہے, ایڈیٹر ہے, کون ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس آ جائے گا. اسی طرح یوزر آتے ہیں, جیسے فرض کریں آپ کوئی بندہ آپ کی ویب سائٹ سے کوئی پرچیزنگ کر رہا ہے تو وہاں پہ جا کے وہ اپنا اکاؤنٹ بناتا ہے تو وہ بھی یہیں پہ آئے گا. ٹھیک ہے, اور یوزر کے اندر آئے گا, لیکن اس کا رول صرف اتنا ہوگا کہ وہ چیز صرف سیل وہاں پہ جا کے پرچیز کر سکتا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا. آپ اس کو اتنا رول دے دیں گے. نیکسٹ ہے آپ کے پاس ٹول ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا, آپ نے کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے, کوئی ایکسپورٹ کرنی ہے, اس طرح سے یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. سیٹنگ کے اندر جی یہ کچھ چیزیں پڑی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا اس کا انٹروڈکشن ڈیش بورڈ کا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ڈیش بورڈ سمجھ تب آتا ہے جب آپ ایک تھیم کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ جسٹ میں نے آپ کو ابھی ٹول بتا دیے ہیں, لیکن ابھی یہ آپ یوں سمجھیں کہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک نہیں ہے. امپورٹنٹ ٹاپک تب سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ ایک ویب سائٹ بنانی شروع کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ یوز ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ادھر ساری یوز ہو رہی تھی. تو اس لیکچر کو میں یہیں پہ سٹاپ کرتا ہوں, اور اگلا لیکچر ہم آتے ہیں جی, آج بالکل سٹارٹ کرنے لگے ہیں جی کہ تھیم کس طرح سے اپلوڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس پہ آتے ہیں انشاءاللہ. اب اس کو ہم سٹارٹ